بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد کا بند ہو جانا اور گھروں میں نماز پڑھنا اس حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ بعض خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہاں حکومت نے مساجد میں نماز اور جمعہ کے لیے پابندی لگائی ہے، جہاں صرف اذان ہوتی ہے اور حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الصلاۃ فی الرحال یا الصلاۃ فی بیوتکم کے الفاظ پکارے جاتے ہیں کہ نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اس کی وجہ سے عوام میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس پر آج بات کریں تاکہ اس اشکال کو ختم کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو مشقت کے وقت آسانی اور خطرات و نقصانات کے وقت احتیاطی تدابیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ افسوس قوم کا مزاج بہت ہی غیر سنجیدہ ہے، سیلاب گھر میں داخل ہو جائے لیکن تدابیر اختیار کرنے کے بجائے بحث کھیل رہے ہیں۔ سیاسی گروہ اپنی بحثوں میں مگن، مذہبی گروہ اپنے نقطہ ہائے کو لے کر مصروف اور حلال و حرام کے فتوے دینے میں مگن، اور عوام کا مزاج ہے جب حشر کا وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ چائنا والے کہہ رہے ہیں ماسک پہنو، اٹلی والے کہہ رہے ہیں گھر سے باہر مت نکلو، ایران والے کہہ رہے ہیں کہ پانی زیادہ پیو، فرانس والے جنہوں نے نقاب پر سب سے پہلے پابندی لگائی تھی، اب انہوں نے کہا کہ جس نے اپنا منہ نہ ڈھانپا یا ماسک نہ پہنا اس کو جرمانہ ہوگا، اور پاکستانی عوام جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس رویے کے ساتھ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، خدا نخواستہ اگر ہو گیا تو وہ پھر کسی سے دیکھا نہیں جائے گا، لہٰذا مذاق نہ بنائیں نہ مذاق سمجھیں۔ اس لیے بہت ساری دلیلیں لوگوں کو معلوم ہیں کہ ایسا کوئی بھی راستہ اختیار کرنا جس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو منع ہے، ہمارے دین میں حرام ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی حیہ کبار علماء نے 3 دن کی مشاورت کے بعد فتویٰ جاری کیا، جس کی تفصیل میں نے جمعہ کی نماز گھر میں پڑھیں یا ظہر کی نماز پڑھیں گھر میں، اس میں نے تفصیل ذکر کی کہ حرمین شریفین کے علاوہ تمام مساجد میں صرف اذان اپنے اپنے مقررہ وقت پر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دی جائے گی، اور الصلاۃ فی بیوتکم کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اسی طرح نماز جمعہ بھی ظہر کے ٹائم پر گھروں میں نماز ظہر کی طرح ادا کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ اس پر بہت واویلا اور کفر کے فتوے، قیامت کی نشانیاں اور اسی طرح کے اور نامناسب باتیں کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس فتویٰ کا تعلق سعودی عرب سے ہے، پاک و ہند سے نہیں، پاکستان انڈیا سے نہیں، اور واویلا کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں جن کے فتوے کی بنیاد عرب لوگ نہیں ہیں اور قرآن و حدیث بھی نہیں، بلکہ اپنے اپنے متعین کردہ امام کے اقوال ہیں۔ حضرات، آپ کے علاقے محفوظ ہیں الحمدللہ کرونا وائرس سے، آپ مساجد میں نمازیں ادا کریں، آپ کو تو سعودی حکومت منع نہیں کر رہی۔ اس حکومت نے فلائٹس بند کی، انٹرنیشنل فلائٹس، اور آنا جانا بند کیا، بڑے مال اور شاپنگ سینٹر بند کیے، ٹیکسی بند کی، اور داخلی فلائٹس بھی بند کیں، اور پھر مساجد کو بھی بند کیا۔ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا وبائی امراض کے خوف کی وجہ سے مساجد کو بند کرنا اور گھروں میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ ہماری شریعت پہلی شریعتوں سے بہت آسان ہے، اور شروع اسلام میں بھی آسانی سے احکام پر عمل کروایا گیا، اور جب عذر آ جائے تو ہماری شریعت ایک حد تک آسانی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بخاری شریف کی 39 نمبر حدیث ہے، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، بخاری شریف کی 69 نمبر حدیث ہے۔ دین میں آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ آج لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو آسانیاں اور خوشیاں فراہم کرنی چاہیے
کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد آسانی پیدا کرے گا اور اس مصیبت اور اس بیماری کو ہم سے انشاءاللہ ضرور دور فرمائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف ڈرایا جا رہا ہے۔ قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں کا اختیار دیا جاتا، الا اختار او اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، تو آپ ان دو کاموں میں آسان کام کو اختیار کرتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ بخاری شریف کی 3560 نمبر حدیث ہے۔ ہماری شریعت کے فوائد اور آسانی اور احسان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی 2996 نمبر حدیث ہے کہ جس نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس نے جو کام یا عبادت کی تو اس کو عذر والے بندے کو اجر پورا ملے گا۔ یعنی آپ نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نماز پڑھ لی یا بغیر جماعت کے پڑھی یا مسجد میں نہیں جا سکے تو آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ کو پہلے ملتا تھا نماز میں شریک ہونے سے، یا وہ کام جس طریقے سے آپ کرتے تھے ویسے کرنے کے جتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ دینی آسانی تھی۔ اور آج انشاءاللہ جو مساجد میں نہیں جا رہے، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی حدیث کے تحت ان کو انشاءاللہ مساجد والا ہی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور نیت دلوں کے ارادوں کا نام ہے، نہ کہ زبان سے نیتیں، جیسا کہ لوگ نماز شروع کرتے وقت نیتیں کرتے ہیں، وہ نیتیں نہیں، نیتیں دلوں کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی آسانی ہے کہ یہ عذر خاص کسی ایک بندے کو بھی ہو سکتا ہے اور عام معاشرے یا محلے یا شہر یا ملک کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی آسانی دی بارش میں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأمر المؤذن، کیا مؤذن کو حکم دیتے، اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، کہ اپنے مؤذن کو کہتے اگر ٹھنڈی رات ہو اور بارش کی رات ہو، یقول، تو پھر تم کہنا الا صلوا فی الرحال، کہ یہ اعلان کر دینا کہ لوگوں تم نماز اپنی قیام گاہوں میں اپنے گھروں میں ادا کر لو۔ یہ بخاری شریف کی 666 نمبر حدیث ہے۔ تو آئیں بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بخاری شریف کی 668 نمبر حدیث ہے، انہوں نے بارش کی وجہ سے جمعہ کے دن مؤذن کو کہا کہ اذان میں کہو الصلاۃ فی الرحال، کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے برا محسوس کیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، چونکہ اذان سن کر کے مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے یا جمعہ کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دوں اور تم تنگ دلی کے ساتھ گھٹنوں تک کیچڑ کو رونتے ہوئے مسجد میں آؤ۔ بارش عام کیچڑ اور وقتی کچھ دیر کے لیے ہے، پھر بھی گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا، اور یہاں مرض کا پتہ ہی نہیں کس کو کہاں اور کیسے لگ جائے، تو وہاں گھروں میں نماز پڑھنے پر اتنی پریشانی اور تنگی کیوں اور اتنا وویلا مچانا کیوں؟ بخاری کی ان دو حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے بستی اور محلے کے سارے لوگ مسجد کی بجائے نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں اور جمعہ کی بجائے نماز ظہر اپنے گھروں میں ادا کریں۔ جہاں محض جسمانی مشقت کی وجہ سے شریعت ہمیں بارش اور سردی میں گھر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہو، اور یہاں کرونا وائرس جیسے خطرناک مرض جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سے 15 دن اس آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا جس کو یہ بیماری لگی ہو، تو پھر لوگوں کو رش اور جمع ہونے والی جگہوں سے روکنا بالاولیٰ ضروری ہے۔ جان تو بارش کی مشقت سے بہت بڑی اور قیمتی چیز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ ابن ماجہ کی 2341 نمبر حدیث ہے، حسن درجے کی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 250 نمبر میں اس کو صحیح کہا ہے، جو متناً اور معناً صحیح ہے، کہ نہ پہلے بغیر ارادے کے کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے،
نہ بدلے کے طور پر نقصان اور تکلیف دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح سعودی کبار علماء کا یہ فتویٰ خلاف سنت نہیں ہے۔ جو سعودی علماء فہم دین اور فہم عقیدہ میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور امت کی امانت ان کے پاس ہے۔ اور جو لوگ یہ اشکال اور شبہ پیدا کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس والے مریض کو مساجد سے دور رکھا جائے لیکن مساجد بند نہ کی جائیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کچا پیاز کھا کر آنے والا مسجد نہ آئے یا بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں سے دور رکھا جائے والی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو کرونا وائرس والے مریض کا تو 15 دن پتہ ہی نہیں چلتا اور اس سے یہ علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ ایسے میں تو مریض بھی اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھے گا اور 15 دنوں میں کتنے لوگوں کو اپنے مرض میں لپیٹ لے گا، لیکن اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ سعودی حکومت کی عداوت میں یہ مرض پھیلا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ بعض اخبارات سے پتہ چلا کہ کچھ ایرانی شیعہ لوگ یہاں پر یہ مرض لے کر کے آئے پھیلانے کے لیے، اور کچھ لوگ وہاں علاقوں سے بھی آئے، تو بعض لوگ اس عداوت میں اس مرض کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے خصوصاً سعودی عرب جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اس کو اس طرح کے خدشات اور خطرات سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر یہ طواف قریب سے منع نہ کرتے یا عمرہ کی فلائٹیں بند نہ کرتے، اب جس بندے کو کرونا وائرس لگا اور وہ سعودی حکومت کی عداوت میں یہاں پر وائرس کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے حرم میں رش والی جگہوں میں آ گیا، اور وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے بیچارے مسلمان، اگر ان کو یہ مرض اللہ کے حکم سے لگ جاتا اور اپنے ملک چلے جاتے، اپنے گھر والوں کو لگتا، اس محلے کو لگتا، اور اگر ہمارے ملک کا دیکھا جائے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ، تو پورے ملک میں ان چند سینکڑوں حاجیوں کی وجہ سے لگ جاتا جو ان غیر مسلموں کی سازش ہے۔ اس لیے سعودی حکومت کا بہت بڑا اور اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر اس پر پابندی لگائی، جو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ جب اس کو ختم کر دے گا یہ پابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ مسلمانوں کی صحت اور حفاظت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو سازش سمجھ رہے ہیں۔ جو مرض سرحدوں سے نکل کر کے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اٹلی کے لوگ چلا کر سمجھا رہے ہیں اور آپ اسے کھیل سمجھ رہے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ویڈیو اٹلی کے ایک بھائی کی آئی کہ بالکل بازار سنسان ہیں، ڈرا ہوا کہ بندہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کھانے کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے، اور یہاں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جہاں کسی آدمی پہ مرض کا پتہ چل جائے وہاں تو بچا جا سکتا ہے، مگر جہاں پتہ ہی نہ ہو وہاں احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، توکل کے خلاف ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ جہاں ہلاکت کا خطرہ ہو وہاں احتیاطی تدابیر اپنانا نہ تو ایمان کے منافی ہے اور نہ ایمان کی کمزوری ہے اور نہ توکل کے منافی ہے، اور نہ اس سے فرض نماز ساقط ہوتی ہے، نہ نماز کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں، تو پھر نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو کمزور کیسے کہہ سکتا ہے اور اللہ پر توکل کیسے برقرار نہیں رکھ سکتا؟ کیا تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافی ہے؟ اور کیا چند دن گھروں میں نماز ادا کرنے سے ایمان کمزور ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ صلو فی الرحال، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ تو توکل کے خلاف تھا اور نہ ایمان کی کمزوری تھی۔ جب آپ نے عام بارش جو چند منٹوں کے لیے آپ نے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور یہاں پر لوگوں کو جان کے لالے پڑ رہے ہیں اور بیماری پھیل رہی، اور آپ کس طرح کے استدلالات کر کے آپ لوگوں کو دوسرا رخ دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اکثر مسلمان گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے تھے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے والی سنت گھر سے پڑھ کر کے مسجد میں آتے تھے، اور فرض نماز پڑھا کر کے بعد کی سنت گھر میں جا کر کے پڑھتے تھے۔ اور کیا ہم نے اس سنت پر کبھی عمل کیا یا کرتے ہیں یا کرتے تھے؟ نہیں نا، اکثر نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، وفی روایہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، جیسا کہ مسلم شریف کی 780 نمبر حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اب موقع ہے گھر کو قبرستان بننے سے بچائیں اور اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ جب مسجدیں کھل جائیں تو گھر سے سنت پڑھ کے مسجد جائیں اور بعد والی گھر واپس آ کر کے پڑھیں، اور جب تک مساجد بند ہیں آپ اپنے گھروں میں مسجد والا ماحول پیدا کریں۔ آپ اپنے گھروں میں کیا کریں؟ اذان کے وقت اذان دیں، جو کہ افضل ہے دینا، اگر نہیں دیتے تو جو محلے میں اذان ہوئی وہ کافی ہے، اگر اذان دیں تو بہتر ہے۔ پھر آپ سنت پڑھیں جو نماز سے پہلے والی ہیں، پھر تکبیر کہیں، صف بنائیں،
سنت کے مطابق اور آپ آگے کھڑے ہوں، گھر میں جو مرد آپ کے بھائی یا بیٹے ہیں وہ پہلی صف بنائیں، اور گھر میں جو خواتین ہیں وہ ان مردوں کے پیچھے ایک صف بنائیں۔ اور اس امامت کے لیے داڑھی یا ٹوپی کی ضرورت نہیں، پینٹ والا بھی امامت کروا سکتا ہے۔ یہ شروط مسجد کے امام کے لیے ہیں جو مستقل امام ہے، لیکن عام کبھی نماز کروانی پڑ جائے یا عام بندہ گھر میں جماعت آج کل کروا رہا ہے تو اس کے لیے شرطیں نہیں ہیں، اگر ان کو پورا کرے تو بہتر ہے، اگر نہیں تو وہ بغیر داڑھی والا بھی جماعت کروا سکتا ہے، مسجد میں بھی کروا سکتا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا ایک مرد ہے تو آپ بائیں طرف کھڑے ہوں گے اور وہ مرد مقتدی بن کے آپ کے دائیں طرف آپ کے بالکل برابر پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوگا، اور آپ امام بائیں طرف مقتدی دائیں طرف ہوگا، اور پیچھے عورتیں پہلی صف بنا لیں گی۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو جو عورتیں ہیں آپ تکبیر کہیں، عورتیں پہلی صف میں کھڑی ہو جائیں گی، آپ کی مثلا بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے تو آپ جماعت کروا سکتے ہیں۔ اور میں نے الحمدللہ 2 دن سے جب سے یہ مساجد میں پابندی لگی گھر میں ایسے ہی کیا۔ بڑا بیٹا الحمدللہ 7 سال کا ہے، چھوٹا 6 سال کا، بیٹی 4 سال کی ہے۔ گھر میں بڑا بیٹا ایک اذان دیتا ہے، تکبیر کہتا ہے، دوسری اذان دوسرا بیٹا دیتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ صف بناتے ہیں، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، پیچھے 2 بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیوی اور بیٹی تیسری صف بناتے ہیں۔ الحمدللہ بچوں کو نماز کے بعد کے اذکار آدھے یاد ہو گئے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، ان کو نماز نبوی کا طریقہ آ گیا، اٹھنے بیٹھنے آخری رکعت میں تورک کرنے کا طریقہ آ گیا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے صف کیسے بنانی ہے، صف بندی کا طریقہ آ گیا، وضو کا طریقہ آ گیا، اذان اور اقامت کہنی آ گئی۔ گھر قبرستان جیسا نہ رہا جو الحمدللہ پہلے بھی نہیں تھا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اگر نماز نہیں پڑھو گے، تلاوت نہیں کرو گے تو گھر قبرستان کی طرح ہے۔ بچوں کو نماز یاد کروا کر امامت کا موقع دیں، خواتین کو نماز میں شامل کریں، قرآن لے کر کے ترجمے والا اعتکاف جیسی کیفیت میں چلے جائیں۔ آپ بھی ایسا کریں۔ پہلے تو گھر والے کہتے تھے ٹائم نہیں، یعنی آپ ایسا کریں گھر میں ایسے جماعت کروائیں جس طرح میں نے ابھی اپنا طریقہ بتایا۔ پہلے تو آپ کے گھر والے کہتے تھے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، سارا دن ٹائم نہیں ملتا، اب اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں، گھر والوں کو ٹائم دیں، بچوں سے نماز سنیں اور ان کو خود سنائیں، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں۔ زندگیاں گزر گئی، ہم نے نماز نہیں سیکھی کہ نبی نے نماز کس طرح پڑھی، اپنے اپنے مسلک کی نمازیں تو سارے بتا رہے ہیں، لیکن نماز نبوی تلاش کر کے صحیح احادیث سے بچوں کو سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں، ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں، استنجا کے مسائل سنائیں، اچھی اچھی دینی باتیں سنائیں، اور اسلامی صحیح ثابت شدہ دلائل کے ساتھ اسلامی واقعات سنائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے جوڑنے اور جڑنے کا طریقہ بتائیں، اور دعا کا طریقہ سکھائیں، اور استغفار اور توبہ کریں، اور توبہ سکھائیں، قرآن کی تلاوت ترجمہ سے کر کے پھر تدبر کریں، غور کریں، سکون حاصل کریں، سمجھ کر کے قرآن کو پڑھیں، سکون حاصل کریں، وبائی امراض سے بچنے کی شرعی سنت سے جو ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں، مثبت اور صحیح انرجی لوگوں میں پھیلائیں، منفی اور نفرت مسلمانوں میں نہ پھیلائیں۔ اب ٹائم ہے بیگم کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، یہ سارے دینی کام کر کے ہنسی خوشی ان کے ساتھ وقت گزاریں، مل بیٹھ کر کے اکٹھے کھانا کھائیں، بڑوں کی خدمت کریں، بچوں کو پیار دیں، دلوں کو صاف کر لیں، صلح کر لیں، لوگوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، اللہ سے بھی صلح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ مساجد کو بند کرنے کا عمل، لہٰذا مساجد کو بند کرنے کا عمل، یہ حلال اور حرام کا کہنا یہ بالکل صحیح نہیں، راجے مرجو کو کہہ سکتا ہے، لیکن حلال حرام کے فتوے لگانا یہ جائز نہیں۔ یہ انتظامی امور اور وقتی ضرورت کے تحت کسی ملک کے کبار علماء وزیر صحت کے ساتھ مل کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح اور اس ملک کے باشندوں کے فائدے کے لیے جو فیصلہ کریں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ان دنوں کثرت سے توبہ استغفار، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنی زندگی کو بدلنا، آہوزاری کرنا، نفل و نوافل، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا، رجوع اللہ، اللہ اس کے اصول کے طریقوں کو اپنائیں، نبوی دعائیں اور نبوی نماز پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان بیماریوں سے اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے میرا لیکچر 10 نبوی دعائیں اور 10 نصیحتیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اس کو آپ سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صبر کرتے ہوئے جیسے بھی حالات ہیں
اللہ کی طرف لوٹنے والا بنائے، بحث و مباحثہ سے بچیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔